السلام علیکم ویورز، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں زید حامد، ہمارے ڈیفینس ایکسپرٹ. السلام علیکم سر، کیسے آپ؟ ٹھیک ہے ویورز، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اقبال پر اسرار کے حوالے سے براس ٹیکس نے جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اس میں ہم لاسٹ ٹائم ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کیا وہ اقبال کی نظم جواب شکوہ تھی، وہ ہم نے تقریباً اس کا اختتام کر لیا. آج ہم زید صاحب سے پوچھیں گے کہ اس کے بعد نیکسٹ ہمارا ٹاپک کیا ہے اور ہم کہاں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. زید صاحب پلیز بتائیں. دیکھیے، ہم اب اقبال کی فلسفی کے جس مقام پر آ چکے ہیں وہ پرائمریلی اب اسپرچل ڈائمینشنز کا آغاز ہو گیا ہے یہاں سے. یعنی دیکھیے، اقبال کے بارے میں جو ہم نے غیر معمولی بات کہی تھی، ہم نے ان کو اقبال پر اسرار کہا ہے. اقبال ایک مسٹیریس آدمی ہے کہ اقبال کی شخصیت میں اتنی جہتیں ہیں، اتنی ڈائمینشنز ہیں کہ اس ایک وجود کو جب انسان اس کا مطالعہ کرتا ہے تو فیسنیٹ ہو کے رہ جاتا ہے کہ اللہ کا یہ بندہ تھا کیا. یہ جیو پولیٹیکل اینالسٹ تھا، تھنکر تھا، سوشولوجسٹ تھا، فلاسفر تھا، ہسٹورین تھا، یا یہ اللہ کا ولی تھا، یا یہ سب کچھ مل کر ایک وجود تھا. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اقبال نے جو جو باتیں کہی ہیں اپنے کلام میں، یہ غیر معمولی بات ہے کہ یہ تمام باتیں انہوں نے صرف غیب کے علم پہ نہیں کہی. یہ باتیں صرف ایمان کی بنیاد پر نہیں کہی انہوں نے، وہ یقین کے درجے پر فائز تھے. ان کو علم الیقین بھی تھا، عین الیقین بھی تھا، اور حق الیقین. آتھینٹک باتیں تھیں ان کی. وہ ان تمام کیفیات سے خود گزرے ہوئے تھے. اقبال کی پرسنالٹی کی یہ ڈائمینشنز اتنی غیر معمولی، اتنی مسٹیریس ہیں کہ آج ہم چاہیں گے کہ اقبال کی ذاتی زندگی کے ان تمام پہلوؤں سے بھی پردہ اٹھا دیا جائے کہ جس کے نتیجے میں سیالکوٹ میں پیدا ہونے والا بچہ اقبال بنا. اور جب تک کہ اس راستے کو نہیں اختیار کیا جائے گا، امت کا احیاء ممکن نہیں ہے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، ہم نے پچھلی دفعہ جواب شکوہ ختم کیا تھا اقبال کے اس غیر معمولی روحانی شعر پہ کہ جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اب جو یہ ڈائمنشن ہے اقبال کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے سے کیا مراد ہے، وہ کون سے اسپرچل ڈائمنشن ہے. ایک لاجیکل سوال یہ آتا ہے کہ ہم حضور سے وفا کس طرح کریں، کون سا تعلق حضور سے قائم کریں جس کے نتیجے میں لوح و قلم ہمارے اللہ بھی ہمارا ہو، لوح و قلم بھی ہمارا ہو، اور ہم تقدیر ساز بھی ہوں، کردار ساز بھی ہوں، تاریخ ساز بھی ہوں، ہم کلچر کریٹرز بھی ہوں، ہسٹری کریٹرز بھی ہوں، تاریخیں تبدیل کرنے والے بھی بنے. جب قوموں کے عروج ہوتے ہیں، وہ قومیں جو ہمارے بزرگ پہلے جنہوں نے تاریخیں تبدیل کر کے رکھ دی، وہ غیر معمولی روحانی وجود تھے. ان کا ایک ذاتی تعلق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور اقبال کی تمام شاعری میں اور ان کی ذاتی زندگی میں ہمیں اس قدر ایمفیسس کے ساتھ، اس قدر شدت کے ساتھ یہ پہلو نظر آتا ہے کہ آج ہم چاہیں گے کہ اس پر بات کریں. یہ سینسیٹیو معاملات ہیں. دیکھیے، ہم کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں، ہم تمام باتیں کلام اقبال کی تشریح بھی کر رہے ہیں، اور اقبال کی بایوگرافی، اقبال کے بارے میں جن لوگوں نے لکھا ہے اور ریلائبل سورسز نے لکھا ہے، ہم صرف ان کو کوٹ کریں گے. اور یہ سینسیٹیو بات ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، کیونکہ یہ اسپرچل ڈائمنشن، روحانی ڈائمنشن وہ ہوتی ہے کہ جو عقل سے بلند عشق اور قلب کی دنیا ہے. اور یہاں پر جب تک انسان خود اس دور میں سفر نہ کرے، جب تک انسان خود اس سفر سے نہ گزرے، ان مراحل سے نہ گزرے، ان درجات سے نہ گزرے، انسان کے لیے انٹلیکٹ کے بیس پر ان کو سمجھنا ناممکن ہے. اسی لیے اقبال نے عقل اور عشق کی ڈائمنشنز کو الگ الگ بیان کیا. اس کو ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں. جو اقبال بار بار ایمفسائز کرتے ہیں اپنے روحانی تعلق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو، بار بار ایمفسائز کر رہے ہیں کہ حضور سے اپنے نسبت کو جوڑو، امت مسلمہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور پھر اقبال کا وہ خوبصورت شعر جو حضور کی شان میں آپ فرماتے ہیں کہ وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ و عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا. یعنی عشق کی انتہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ریلیشن شپ. پھر وہ باتیں کہ لوح بھی آپ، لوح بھی تو، قلم بھی تو، وجود تیرا الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب. یعنی یہ اس قدر غیر معمولی روحانی تعلق ہے اقبال کا. یہ ان کی شاعری میں ہم جگہ جگہ آپ کو دکھاتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم کلیات اقبال اٹھائیں تو اس میں جنگ یرموک کا ایک واقعہ اقبال بیان کرتے ہیں. تمام واقعات مطلب اقبال کی جو روحانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے جی ابھی ہم اس پر آئیں گے، آپ دیکھیے گا. یعنی
یہ جس طریقے سے بہت سی باتیں جو انہوں نے شاعری میں بیان کی ہیں اس سے ایک تعلق ان کا نظر آتا ہے، اتنا اسپرچل اور گہرا تعلق جو ان کے وجود میں تھا وہ انہوں نے واقعات کی شکل میں، شاعری کی شکل میں بیان کیا۔ جنگ یرموک کا ایک واقعہ، اس نظم کا نام ہی ہے جنگ یرموک کا ایک واقعہ، اس میں اقبال بیان کرتے ہیں۔ اب جنگ یرموک آپ کو یاد ہوگا کہ یہ شام میں لڑی جانے والی وہ جنگ تھی جس نے بازنطائن امپائر کے خلاف سیدنا خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں کمانڈ کر رہے تھے۔ صف بستہ تھے عرب کے جوانان تیغ بند، یعنی عرب کے مجاہدین صف بستہ تھے، جنگ شروع ہونے سے پہلے کا سین انہوں نے بیان کیا ہے۔ تھی منتظر ہنا کی عروس سرزمین شام، یعنی سرزمین شام جو ہے وہ سرخ رنگ کا انتظار کر رہی تھی، یعنی اب شہداء کے خون کی منتظر تھی، شہادت قریب تھی، جنگ ہونے والی تھی۔ ایک نوجوان صورت سیما بے مسترب، ایک ایسا نوجوان جو بے چین تھا، اس کی طبیعت میں سکون نہیں تھا، بے چین پھر رہا تھا، آ کر ہوا امیر عساکر سے ہم کلام، آ کے مسلمانوں کے کمانڈر ان چیف سے کہتا ہے، اے ابو عبیدہ رخصت پیکار دے مجھے، لبریز ہو گیا میرے صبر و سکون کا جام۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مجھے اجازت دے دے، اب میں رک نہیں سکتا، میرے لیے اب ممکن نہیں ہے، میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب میں نہیں رک سکتا، مجھے جانے دیجیے کہ میں جہاد پہ جاؤں۔ بےتاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں بے چین ہو رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، ان کی جدائی میں۔ ایک دم کی زندگی بھی مجھ پہ ہے حرام، ایک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام، یعنی مجھے حضور سے جو عشق ہے اب ایک لمحے میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ اب شہادت پاؤں اور حضور کے پاس پہنچوں۔ جاتا ہوں میں حضور رسالت پناہ میں، اب میں حضور کے پاس جا رہا ہوں، لے جاؤں گا خوشی سے اگر ہے کوئی پیام۔ حضرت ابو عبیدہ سے کہہ رہے ہیں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، میں تو جا رہا ہوں حضور کے پاس، کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ مجھے؟ یہ ذوق و شوق دیکھ کر پرنم ہوئی وہ آنکھ، اس ذوق و شوق کو دیکھ کے ابو عبیدہ رونے لگے۔ جن کی نگاہ تھی صرف تیغ بے نیام، یہ وہ ابو عبیدہ ہیں کہ جن کی صرف نگاہ جو تھی ایک تلوار کا درجہ رکھتی تھی، بالکل بے نیام تلوار بے تھی، نیام تلوار۔ وہ نگاہ آنسوں سے ٹپکنے لگے، وہاں آنسوں کے قطرے آ گئے وہاں پہ، اس بے چینی، اس جذبات کو دیکھ کے کہ وہ مجاہد آ کے جب کہتا ہے، بولا امیر فوج کہ وہ نوجوان ہے تو، پیروں پہ تیرے عشق کا واجب ہے احترام۔ امیر فوج نے حضرت ابو عبیدہ نے ان سے کہا کہ تم ایسے نوجوان ہو کہ بزرگوں پر واجب ہے کہ تمہارے عشق کا احترام کریں، تمہارا ادب کریں، کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس دیوانگی کا عشق پر پیار کرتے ہو ہم پر واجب ہے کہ ہم تمہارا احترام کریں۔ پوری کرے خدائے محمد تیری مراد، کتنا بلند ہے تیری محبت کا یہ مقام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا تمہاری خواہش پوری کرے، کہ تمہاری محبت کا مقام اتنا بلند ہے کہ اس کا وہ اس بندے کو بھی کتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں جو حضور سے محبت کرتا ہے۔ پہنچے جو بارگاہ رسول امین میں تو، کرنا یہ عرض میری طرف سے بس السلام، اگر جب تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درگاہ اور بارگاہ میں پہنچو تو میرا یہ سلام پیش کرنا۔ ابو عبیدہ فرما رہے ہیں اس مجاہد سے جو شہید ہونے جا رہا ہے، ہم پر کرم کیا ہے خدائے غیور نے، پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے، خدائے غیور نے، اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر کرم کیا ہے، اور حضور کو یہ پیغام دینا کہ جو وعدے آپ نے فرمائے تھے اس تمام پورے پورے ہو ہو گئے۔ گئے۔ دیکھیے یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے زیادہ الٹیمیٹ مثالیں ممکن نہیں ہے کہیں کسی شاعری میں دینا۔ بالکل اقبال نے انتہا پار کر دی عشق کی محبت۔ یہ تعلق جو وہ اس نوجوان کی طرف سے بتا رہے ہیں نا، وہ اس نوجوان کا نہیں ہے، یہ اقبال کا ذاتی تعلق ہے، یہ اقبال کی اپنی ریلیشن شپ ہے حضور سے، جس کو وہ اس نوجوان بیتاب کی کیفیت میں بیان کر رہے ہیں۔ ایک اور اسی موقع پہ اقبال غزلیات اسی کلام میں جب ذکر کرتے ہیں، اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، وہ ہوا سے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر میرا ایک پیغام دے دینا۔ اور بڑی دکھ کے عالم میں یہ پیغام ہے کہ قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی، کہ آپ کی جو امت ہے اس کے ہاتھ سے دین بھی گیا اور دنیا بھی گئی۔ انہیں صورتحال سے آگاہ، پوری صورتحال سے انہیں بتا دو کہ ہم کس حال میں پہنچے ہوئے ہیں۔ اور اس کے آخر میں دیکھیے اقبال کے اس روحانی تعلق کا کہ جو ان کا حضور کے ساتھ ایک تعلق تھا، اس اپنے وجود میں اس کو وہ محسوس کرتے تھے، خود وہ مانتے تھے کہ غیر معمولی سپر نیچرل فورسز ان کے وجود میں آپریٹ کرتی ہیں۔ ہم آگے بتائیں گے کیوں۔ اس تعلق کی وجہ سے خود اقبال جگہ جگہ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، اشاروں کنایوں میں باتیں انہوں نے کی ہیں کہ میرے اندر جو بات ہوتی ہے، جو بات نکلتی ہے، یہ ایک بشر کی آواز نہیں ہے، اندر روحانی طاقتیں ہیں جو آپریٹ کرتی ہیں۔ اسی غزلیات کا جو آخری شعر ہے اتنا غیر معمولی ہے، فرماتے ہیں، لوگ پوچھتے تھے جب ان سے کہ آپ یہ باتیں کس طرح کرتے ہیں، تو کہتے ہیں نکلی تو لبے اقبال سے،
پر جانے کس کی ہے یہ صدا. کہنے کو تو لبے اقبال سے نکلی, لیکن اندر نکلی تو لبے اقبال سے, پر جانے کس کی ہے یہ صدا. پیغام سکون پہنچا بھی گئی, دل محفل کا تڑپا بھی گئی. بہت خوبصورت. تم لوگ کیا سمجھتے ہو یہ میں بول رہا ہوں؟ بولنے والے بول رہے ہیں, بلوانے والے بلوا رہے ہیں. اقبال نے اس بات کا بار بار اقرار یہی کیا. بات ہے کہ ان کی بات دل کو لگتی تھی. دیکھیے اب یہاں پر ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کیا علامہ اقبال کی اپنی ذاتی زندگی میں, جس کا شاعری میں انہوں نے ذکر نہیں کیا, کوئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں ان کا حضور سے ایک غیر معمولی تعلق نظر آتا ہو, اور پھر وہ تعلق کس طرح قائم ہوا. اقبال کی سوائے عمری ہے, ان کی بایوگرافی جو ان کے بیٹے جسٹس جاوید اقبال نے لکھی ہے, زندہ رود اس کتاب کا نام ہے, بڑی خوبصورت کتاب ہے. اس میں کئی جگہ پر کچھ واقعات بڑے غیر معمولی اور بڑے فیسنیٹنگ نظر آتے ہیں. یعنی زندہ رود سے ہم ایک واقعہ کوٹ کرتے ہیں, یہاں پہ معلوم ہوتا ہے اقبال کا وہ تعلق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تھا. دیکھیے اقبال تو حضور سے عشق و پیار کرتے ہی ہیں, حضور کا کیا تعلق ہے اقبال کے ساتھ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں اقبال کا کیا مقام تھا, یہ بہت نازک اور اہم نقطہ ہے بیان کرنے کے لیے. دیکھیے ہر شخص ہی کہتا ہے مجھے حضور سے پیار ہے, لیکن اصل معاملہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ سرٹیفکیٹ حضور کی طرف سے آئے, جب یہ اپروول حضور کی طرف سے آئے کہ اقبال ہمارا ہے, پھر فرق پڑتا ہے. بالکل. اس کتاب میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہم پڑھ کے سنانا چاہیں گے. اقبال خود اپنے والد کو ایک خط لکھتے ہیں اور اس میں انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا, کیونکہ والد ان کے روحانی مرشد بھی تھے, ایک تعلق بھی تھا ان کے ساتھ تھا. ہم نے پورا تفصیل ڈسکس کیا. اپنے والد کو یہ ساری واقعات اور قلبی کیفیات ان سے شیئر کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ پرسوں کا ذکر ہے کہ کشمیر سے ایک پیرزادہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا. اس کی عمر تقریباً 30-35 سال کی ہوگی. شکل سے شرافت کے آثار معلوم ہوتے تھے, گفتگو سے ہوشیار, سمجھدار اور پڑھا لکھا آدمی معلوم ہوتا تھا. مگر پیشتر کہ وہ مجھ سے کوئی گفتگو کرے, مجھ کو دیکھ کر بے اختیار رونے لگا. میں نے سمجھا کہ شاید مصیبت زدہ ہے, مجھ سے کوئی مدد مانگتا ہے. میں نے استفسار حال کیا تو کہنے لگا کسی مدد کی ضرورت نہیں, مجھ پر خدا کا بڑا فضل ہے. میرے بزرگوں نے خدا کی ملازمت کی اور میں ان کی پینشن کھا رہا ہوں. رونے کی وجہ خوشی ہے نہ کہ غم. مفصل کیفیت پوچھنے پر اس نے کہا کہ نوگام میں, جو میرا گاؤں سری نگر کے قریب ہے, میں نے عالم کشف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار دیکھا. ایک مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور کی زیارت کی. صفیں نماز کے لیے کھڑی ہوئی بھی تھی, نماز کی صفیں کھڑی تھیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا محمد اقبال آ گیا ہے. معلوم ہوا کہ وہ محفل میں نہیں تھا. اس پر ایک بزرگ کو اقبال کو بلانے کے واسطے بھیجا گیا. تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک جوان آدمی جس کی داڑھی منڈی ہوئی ہے اور رنگ گورا ہے, ان بزرگ کے ساتھ صف نماز میں داخل ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب کھڑا ہو گیا. پیرزادہ صاحب کہتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کی شکل سے واقف نہ تھا, نہ نام سے معلوم تھا. کشمیر میں ایک بزرگ نجم الدین صاحب ہیں, ان کے پاس جا کر میں نے سارا قصہ بیان کیا تو انہوں نے آپ کی بہت تعریف کی. وہ آپ کو آپ کی تحریروں کے ذریعے جانتے تھے, وہ کہ انہوں نے بھی آپ کو دیکھا نہیں تھا. اس دن سے میں نے ارادہ کیا کہ لاہور جا کر آپ کو ملوں گا, سو آپ سے ملاقات کی خاطر میں نے کشمیر سے سفر کیا, اور آپ کو دیکھ کر بے اختیار مجھے رونا اس لیے آ گیا کہ میرے یہ کشف کی تصدیق ہو گئی. امیزنگ. اقبال کو جب یہ واقعہ سنایا جاتا ہے تو بے چین ہو کے رونے لگتے ہیں, بے چین ہو کے کیفیت ان کی غیر ہو جاتی ہے, حالت غیر ہو جاتی ہے کہ حضور کے دربار سے ان کے لیے اتنی بڑی بشارت آئی کہ حضور کے دربار میں اقبال کا یہ مقام ہے کہ جماعت روکی گئی ہے اس لیے کہ روحانی طور پر جب تک اقبال اس میں شامل نہ ہو حضور نے جماعت شروع نہیں کرائی. یہ واقعہ زندہ رود میں ان کے بیٹے نے لکھا ہے. اور اس طرح کے ایک واقعہ نہیں ہے, درجنوں واقعات ہیں. اقبال کے ظاہری طور پر جو اس وقت بزرگ حیات تھے اور جو اللہ کے ولی اور فقراء جو دنیا سے جا چکے تھے, ایک روحانی دنیا کے معاملات اور تعلقات ان کے ساتھ بے انتہا تھے, غیر معمولی. اسی زندہ رود میں ایک واقعہ اور بڑا خوبصورت بیان ہوتا ہے. لاہور کے پاس ایک جگہ ہے شرپور شریف, جہاں پہ حضرت شیر محمد شرپور ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کا واقعہ یہاں پہ پھر بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اقبال حضرت شیر محمد شرپور سے ملاقات کے لیے ان کی مسجد میں گئے. حضرت شیر محمد شرپور صاحب باشرہ, شریعت کے انتہائی پابند, وہ بغیر کسی ایسے شخص سے نہیں ملتے تھے جس کی داڑھی منڈی ہوئی ہو. تو علامہ اقبال جب اس محفل میں گئے تو اقبال نے ان سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے. تو شیر محمد شرپور نے ان کو پہچانے بغیر کہہ دیا کہ میں ایسے لوگوں سے بات نہیں کرتا جو شریعت ترک کرتے ہیں. اقبال اٹھ کے چلے گئے اور جب ٹانگا سٹینڈ تک پہنچے ہیں تو کسی نے شیر محمد شرپور رحمۃ اللہ علیہ کو کہہ دیا کہ یہ اقبال تھے. اور واقعہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ
یہ سن کر حضرت شیر محمد کی عجیب حالت ہو گئی. مسجد سے ننگے پاؤں نکل کر بھاگے اور اقبال تانگے پر سوار ہو رہے تھے کہ حضرت شیر محمد شرفپور جا پہنچے. بے حد معذرت کی اور فرمایا کہ میں عام لوگوں کو داڑھی کی تاکید تو کرتا ہوں، لیکن میرے نزدیک آپ جیسے شخص کے لیے یہ پابندی شرط نہیں ہے. داڑھی کے معاملے میں سختی مناسبت نہیں. اس کے بعد علامہ اقبال کو اپنے ساتھ لے گئے، ان کے لیے دعا کی اور اقبال اس پہ خوش ہوئے. علامہ اقبال اور حضرت شیر محمد شرفپور کا اس کے بعد ایک بہت گہرا روحانی تعلق قائم ہو گیا تھا، اور جب تک دونوں میں سے جو حیات رہے ان کا اتنا روحانی تعلق تھا کہ آج بھی جو بزرگ جنہوں نے بزرگوں سے یہ واقعات سنے اور دیکھیں وہ ان دونوں بزرگوں کے روحانی تعلق کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اسی طرح مولانا جلال الدین رومی کے ساتھ اقبال کا ایک روحانی تعلق، جو وہ ان کو پیر رومی اور خود اپنے آپ کو مرید ہندی کہتے تھے، اور اس حوالے سے بہت زیادہ شاعری کلیات اقبال میں موجود ہے جو علامہ اقبال نے کی ہے. ہوا کیا بنیادی طور پر اقبال کے اس مشن کی وجہ سے ان کے یہ وہ روحانی تعلق ہے جس کو اقبال ایمفسائز کرتے ہیں، جس کی ہم نے بار بار بات کی ہے. جس شخص نے اس دنیا میں کوئی کام امت و ملت کے لیے کیا ہے اس کا حضور سے ایک ذاتی تعلق قائم ہوتا ہے. وہ نور الدین زنگی ہو جن کو حضور آ کے حکم دے، یا علامہ اقبال ہو جن کی حاضری حضور کی محفلوں میں ہوتی ہے. بالکل. ہم ایک واقعہ اور کوٹ کرنا چاہیں گے یہاں پر، اور یہ کتاب بھی فیروز طنز کی لکھی ہوئی ہے. اس کا نام زیارت النبی بحالت بیداری ہے. یہ غیر معمولی کتاب ہے. اس موضوع پر کوئی کتاب اس سے پہلے مسلمانوں کی تاریخ میں اس طریقے سے نہیں لکھی گئی، جس میں انہوں نے پوری 1400 سال کی مسلم تاریخ کی بڑی بڑی کتابوں کے حوالوں سے واقعات کوٹ کیے ہیں. اس میں غیر معمولی واقعہ اقبال کے حوالے سے بھی ہے. یعنی اقبال نے ایک خط لکھے تھے، کچھ خطوط ہیں اقبال کے. اس میں ایک خط اقبال لکھتے ہیں خان محمد نیاز الدین خان مرحوم کو، جو انہوں نے 1922 کو یہ خط تحریر کیا. اور اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے حوصلے سے سنیے گا کہ اقبال کیا لکھ رہے ہیں. اقبال فرماتے ہیں اس خط میں جو انہوں نے لکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مبارک ہو. آج کے دور میں فی زمانہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. میرا عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، اور اس زمانے کے لوگ بھی آپ کی صحبت سے اسی طرح مستفیض ہو سکتے ہیں جس طرح صحابہ کرام ہوا کرتے تھے. لیکن اس زمانے میں اس قسم کے اعتقاد کا اظہار بھی اکثر دماغوں کو ناگوار گزرتا ہے، اس لیے خاموش رہتا ہوں. فیروز طنز کی لکھی ہوئی کتاب ہے، محمد عبد المجید صدیقی ایڈوکیٹ نے لکھی ہے، اور کئی برس ہوئے یہ کتاب مارکیٹ میں آ چکی ہے، اور اس میں مستند حوالے موجود ہیں. یہ اقبال کی زندگی آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ہم اپنے کامنٹس نہیں دے رہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مستند کتابوں میں جو ان کی لائف ہسٹری میں ان کے کلام میں جو کوٹڈ چیزیں ہیں ہم صرف ان کو پڑھ رہے ہیں. تو کسی نے اگر اعتراض کرنا ہے تو پلیز ڈونٹ شوٹ دا میسنجر، اقبال سے بات کریں جا کے. اور یہی بات ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اب ایک سینسٹیو اور ایک نازک ڈومین میں داخل ہو گئے، لیکن کلام اقبال مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک ہم اس سینسٹیو نازک روحانی ڈومین کی بات نہ کریں. اقبال جب بات کرتے ہیں کہ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ مقام کیسے حاصل ہوتا ہے. یعنی بات کر لی انہوں نے کہ حضور سے تعلق قائم کرو، بات انہوں نے اس بات کی کر لی حاصل کرنے کا کیا کہ حضور سے ایک ریلیشن شپ اس لیول پر آج بھی قائم کیا جا سکتا ہے کہ براہ راست آپ کو فیض روحانی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یا حضور کے ان غلاموں کی طرف سے آنا شروع ہو جائے جن کا حضور سے ایک تعلق اور نسبت قائم ہے. مگر یہ معاملہ حاصل کیسے ہوتا ہے، اس کے پری ریکویزٹس کیا ہیں، کیا کرنا پڑتا ہے، اس کی بھی پوری تفصیل اقبال نے دی ہے. اور اقبال اس کے لیے جو غیر معمولی کانسیپٹ دیتے ہیں جس میں ایک لفظ فقر اور درویشی کا ہے، جس کو بار بار اپنے کلام میں وہ فقر کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ فقر ہے کیا. آئیے آج فقر پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. مومن کی ہے اسی میں امیری، اللہ سے مانگ یہ فقیری. کہتے ہیں کہ بندہ مومن کی امیری اسی بات میں ہے، بندہ مومن شہنشاہ اسی بات سے بنتا ہے کہ وہ اللہ سے فقیری مانگ لے. تم اللہ سے فقیری مانگو. اب دیکھیے فقیر کے ہمارے تصور یہ ہوتا ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، بھیک مانگنے والا ہو، سڑک پہ کپڑے پھٹے ہوئے ہو، جسم پہ کچھ کھانے پینے کو نہ ہو، فاقہ زدہ ہو، یہ فقیر ہوتا ہے. لیکن اوریجنل اس کا کانسیپٹ کچھ اور ہے. اقبال کی نظر میں یہ فقیر نہیں ہوتا. اقبال کی نظر میں فقیر وہ ہوتا ہے جس کا دل فقیر ہو. اقبال کی نظر میں فقیر وہ ہوتا ہے جس کی نگاہوں میں بادشاہی، سلطانی، قیصری، سکندری قدر مار کے اڑا دے. دنیا، چاہو، جلال، دولت، روپیہ پیسہ، عہدہ، صدارت، رینکس، گاڑیاں، جھنڈے، سیکیورٹی گارڈز،
اور دنیا جائیداد کی جائیدادیں فارم ہاؤس اس کے نزدیک جوتے کی ٹھوکر پہ ہو. جو اللہ کا بندہ اس قدر درویش ہو, اس قدر جلال اور جمال رکھتا ہو, دنیا میں بالکل ملوث نہ ہو, اس کا دل غنی ہو. بار بار جو اقبال کہتے ہیں نہ مومن ہے نہ مومن کی امیری, یعنی نہ مومن بچا نہ مومن کی امیری. دیکھیے اوپر وہ کہہ چکے ہیں کہ مومن کی امیری فقیری سے ہے, تو نہ مومن اور نہ فقیری رہے. تو نہ مومن رہا نہ مومن کی امیری, یعنی نہ مومن ہمیں نظر آتا ہے نہ ہمیں فقیر نظر آتے ہیں, نہ مومن کی فقیری نظر آتی ہے. رہا صوفی گئی روشن ضمیری. تو جو صوفی کی بات ہے, جو ایک اپنے آپ کو فقیر کہتے ہیں, ان کی تو روشن ضمیری, ان کا تو ضمیر روشن نہیں ہے, ان کے تو قلب سیاہ ہو گئے, قلب پتھر دل ہو گئے. جو باپ دادا نے ان کے نیکیاں کمائی تھیں, یہ انہوں نے صرف سجادہ نشین بن کر اس کمائی کو تو کھاتے ہیں, لیکن وہ فقر, وہ تربیت, وہ غیرت, وہ غیور, وہ تزکیہ و تربیت, تزکیہ و احسان کا جو سلاسل ہے, وہ سارا سلسلہ بند ہو کے رہ گیا. علامہ اقبال اس حوالے سے جو فقر کی ڈیفینیشنز دیتے ہیں, اب اس کو ہم تھوڑا سا اور بات کرتے ہیں کہ فقیر کہتے کس کو ہیں. مطلب انہوں نے اس کو بھی ایکسپلین کیا. دیکھیے جب وہ بات کرتے ہیں, ہم نے بات اب ہر چیز ترتیب سے جا رہی ہے. انہوں نے پہلے حضور سے تعلق کی بات کی, پھر یہ تک بتا دیا کہ حضور سے تعلق آج کس طرح کا ممکن ہے کہ براہ راست فیض آپ کو حضور سے ملتا ہو, چاہے نور الدین زنگی ہو, چاہے اقبال ہو, چاہے امت مسلمہ کی 1400 سالہ تاریخ کے ہر اللہ کا وہ بندہ ہو جس کو اللہ نے استعمال کیا ہے انسانوں کی تقدیر تبدیل کرنے کے لیے. اس کا جب تک روحانی تعلق حضور سے براہ راست نہ بنا, اس سے کام نہیں لیا گیا. اور اس کام کو کرنے سے پہلے جو پری ریکویسٹ ہے, جو بنیادی شرط ہے, وہ فقیری درویشی ہے. کہتے ہیں نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا, وہ سپاہ کی تیغ بازی, وہ نگاہ کی تیغ بازی. دیکھو فرق بتاتے ہیں کہ فقیر کی ڈیفینیشن کیا ہے. ایک فقیر میں اور ایک بادشاہ میں کیا فرق ہے. کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے. اور یہ ذرا تھوڑا تنزیہ سا شعر ہے. کہتے ہیں بادشاہیں تلوار چلاتے ہیں, تلواروں سے حکومت کرتے ہیں, تلواروں سے فتح کرتے ہیں. ایک فقیر نگاہ سے حکومت کرتا ہے, نگاہ سے قتل کرتا ہے, نگاہ سے کیا خوبصورت کمپیرزن. وہ تلواروں کے زور پر جسموں پہ حکومت کرتے ہیں, یہ نگاہوں کے زور پر دلوں پہ حکومت کرتے ہیں. اور پھر یہ تاریخ انسانیت اور تاریخ اسلام کی اتنی مثالیں ہیں کہ شہاب الدین غوری جو ہمارے مجاہد بادشاہ تھے, جنہوں نے پرتھوی راج کے ساتھ اس پانی پت کی لڑائی میں ان جنگوں میں حصہ لیا, پانی پت سے پہلے کہ وہ جو ہندوستان فتح کرنے کی, لیکن وہ شہاب الدین غوری بھی معین الدین چشتی کے پاس آ کر اپنی حاضری دیتے ہیں. تمام ہندوستان کے بادشاہ جو گزر کے گئے ہیں, بڑے سے بڑے جلیل و قدر بادشاہ جن کے آگے دنیا کی جان نکلتی تھی, وہ فقراء کے پاس آ کے ننگے پاؤں چل کے جاتے تھے, ان کے پاس بیٹھتے تھے اور ان سے دعاؤں کی درخواست کرتے تھے. تو بادشاہ کون ہوا؟ بادشاہ تو فقیر ہوا. بالکل. ایک نے ملکہ کو لکھا تھا کہ ہندوستان پر اصل حکومت معین الدین چشتی کرتے ہیں. یہ خط تحریر کیا تھا اس نے, ہندوستان کا اصل بادشاہ تو معین الدین چشتی, دلوں پہ تو وہی حکومت کرتے ہیں. وہ پھر یہاں پر اقبال اپنے بارے میں پھر وہ تعارف, دیکھیے ہر بات ان کی یقین کے لیول پر ہے. وہ جو کبھی کبھی چھپ چھپا کے اپنا تعارف کرا دیتے ہیں نا, نکلی تو لب اقبال سے جانے کس کی ہے یہ صدا, پیغام سکون پہنچا بھی گئی, دل محفل کا ترفا بھی گئی. یہاں تھوڑا سا اپنا تعارف اور کراتے ہیں. کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی, کہاں سے تو نے اے اقبال, اپنا بھی بتا رہے ہیں, کہاں سے سیکھی تو نے یہ درویشی کہ چرچا ہے بادشاہوں میں تیری بے نیازی کا. دلوں میں حکومت والی بات ہوگی. تو نے یہ درویشی کہاں سے سیکھی ہے کہ بادشاہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا بے نیاز نہیں دیکھا, ہم نے ایسا بے پرواہ نہیں دیکھا. اور یاد رکھیے گا جب اقبال بندہ مومن کی تعریف کرتے ہیں تو بندہ مولا صفات کہتے ہیں کہ اللہ کے ایٹریبیوٹس, اللہ کی صفات رکھتا ہے. تو بے نیازی تو اللہ سمد, اللہ بے نیاز ہے, اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں جو اللہ کے غیور بندوں میں اللہ توفتاً دیتا ہے کہ جب تو بھی بے نیاز ہے اس دنیا سے, اس کی حکومت سے, اس کے بادشاہوں سے. جب یہ بے نیازی آتی ہے اس دنیا سے, جب انسان اپنے رزق کے معاملے میں, اپنی جان کے معاملے میں, اپنی آبرو کے معاملے میں, اپنی دنیا کے معاملے میں, اپنی آخرت کے معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے, تو پھر اللہ اس کو فقیری اور درویشی دیتا ہے. یہاں پر کہتے ہیں نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے. ایک فقیر کی نگاہ میں سکندر کی شان کیا ہے؟ سکندر بادشاہ دنیا کہتی ہے سکندر اعظم دنیا فتح کرتا ہے, فقیر کو میٹر نہیں کرتا. فقیر کے لیے کیا ہے؟ خراج کی جو گدا ہو وہ قیصری کیا ہے, اور جو قیصر جو کہ کانسٹینٹینوپل کا جو بادشاہ تھا قیصر, اس کی کیا حیثیت ہے ایک فقیر کی نگاہ؟ جو فقیر کے ایٹریبیوٹس بتا رہے ہیں یہاں پہ, جس شخص میں چاہے وہ ظاہراً دنیا میں امیر ہو, چاہے دنیا میں مال و دولت و جائیداد ہو اس کے پاس, لیکن اگر اس کا دل فقیر ہے تو وہ فقیر ہے, وہ درویش ہے.
اگر وہ دولت کو استعمال تو کرتا ہے لیکن دل میں جگہ نہیں دیتا غنی ہونا ضروری ہے. تو وہ دل کا غنی. دل کا جو دل کا غنی ہے پھر اس کو دولت ہو اس کے پاس یا وہ بھوکا بیٹھا فاقے کر رہا ہو اسے فرق نہیں پڑتا. اور جب تک کہ یہ مقام نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا، جب تک کہ یہ مقام نہیں ہوگا، اس مقام سے پہلے اگر کسی انسان کو دنیا دے دی جائے وہ تباہ ہو جائے گا. اس سے پہلے اختیار دے دیا جائے وہ تباہ ہو جائے گا. اس سے پہلے روپیہ دولت حکومت اس کے ہاتھ میں آ جائے وہ تباہ ہو جائے گا، کیونکہ پھر دنیا اس کو خراب کر دے گی، پھر دنیا میں وہ ملوث ہو جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا اس کا. تو اس سے پہلے کہ وہ تمام مسلمان جو یہ چاہتے ہو کہ مسلمانوں کی حالت کو تبدیل کریں، پہلے فقیری اور درویشی تو حاصل کریں. پہلے یہ دیکھیں کہ جب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس کسی نے اطلاع کی کہ آپ کا بحری جہاز ڈوب گیا، کہتے ہیں الحمدللہ. کسی نے کچھ دن بعد اطلاع کی کہ آپ کا جہاز ڈوبا نہیں، بچ گیا، کہتے ہیں الحمدللہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ الحمدللہ تو سمجھ میں آیا، پہلا الحمدللہ سمجھ میں نہیں آیا. فرماتے ہیں جب تم نے مجھے دنیا کے اتنے بڑے نقصان کی اطلاع دی تو میں نے دل سے پوچھا، دل نے کہا پرواہ کوئی نہیں. میں نے کہا الحمدللہ. پھر جب دوبارہ مجھ سے یہ کہا گیا کہ مل گیا تو میں نے دل سے پوچھا کوئی خوشی ہوئی، اس نے کہا کوئی پرواہ نہیں. میں نے کہا الحمدللہ. یہ درویشی ہوتی ہے. درویشی ہوتی ہے بالکل. اور اسی کو پھر اقبال آگے ڈیفائن کرتے ہیں کہ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے. یعنی نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں. جو بڑے بڑے بادشاہوں کا گلیمر جو ہے وہ سب، چاہے وہ پاور اتھارٹی ہو، دنیا جہان کے ملٹری اور اکنامک اور پولیٹیکل فورسز ان کے پاس ہوں، اس میں نہیں ہے. جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے، جو بات ایک مرد قلندر ایک درویش کی بارگاہ میں ہے. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف خود اس وقت کے کفار نے کی تھی. انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ کفار نے آ کے جو باہر سے رومن اور پرشین امپائر کے نمائندے آتے تھے وہ یہ باتیں کرتے تھے کہ ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے، لیکن جس طرح صحابہ حضور کی عزت کرتے ہیں اور جیسا عشق اور پیار ان کو اپنے رسول کے ساتھ ہے، ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں ایسا جلال نہیں دیکھا، ایسا جمال نہیں دیکھا، ایسا عشق اور محبت اور پیار اور سیکریفائس نہیں دیکھا کہ جو حضور کے دربار میں. اور یہی بارگاہ قلندر ہوتی ہے، یہی ایک درویش کی بارگاہ ہوتی ہے، ایک فقیر کی بارگاہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ خوددار ہوتا ہے، غیرت مند ہوتا ہے. اس کے ایٹریبیوٹس آگے آئیں گے. ہم وہی بتا رہے ہیں کہ اقبال نے وہ ساری سفر کے آغاز کی بنیادی شرط فقر، درویشی، غیرت اور خودداری لگائی ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک تعلق حضور سے قائم ہونا آٹومیٹکلی بے نیازی اس فقر سے پیدا ہوتی ہے. اس میں جب تک فیض مدینے سے لیتا ہے، ہمت ہے کر کے دیکھ لو، ہمت ہے تو حاصل کرو. بزدلوں، بے غیرتوں اور بے شرموں کا نہیں ہے یہ دین. یہ دین ہے خودداروں، غیرت مندوں اور شاہین شاہ اولاد کا. بار بار ایمفسائز کرتے ہیں وہ اسی بات پہ. ہمت اور طاقت سے ہوگا، کر لو حاصل. یہ مقام تمہارے سامنے رکھا ہوا ہے. اور اگر تم مقام نہیں حاصل کر سکتے پھر اپنی بدنصیبی کا رونا مت رونا، کیونکہ تم خود ذمہ دار ہو اپنے زوال کے. نہ تقدیر کا رونا رو، نہ اللہ کی دکھا دیا گیا اس پہ چلنا. تمہیں سارا راستہ بتا دیا ہے. مہر و ماہ و انجم کا محاسب ہے قلندر. کہتے ہیں دیکھو چاند، ستارے، سورج، دنیا، آسمان، کائنات، گیلیکسیز، اس کا حساب کرنے والا ہوتا ہے قلندر. قلندر ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے. ایام کا مرکب نہیں، راکب ہے قلندر. جو زمین اور آسمان ہے ایک قلندر پر سواری نہیں کرتے. ایک قلندر زمین اور آسمان پر سواری کرتے کنٹرول کرتا ہے. اگر گھوڑا انسان پہ سواری کرے تو یہ عجیب و غریب معاملہ ہے. شاید سوار گھوڑے پر سواری کرتے ہیں. تو یہ زمانہ انسان کو کنٹرول نہ کرے. قلندر وہ ہوتا ہے جو خود زمانے کو اپنا مقام پیدا کر، نئے صبح و شام پیدا کر. جب وہ بار بار ایمفسائز کرتے ہیں جو بات ہم نے اس سے پہلے کہی تھی کہ تقدیر ساز ہوتا ہے، وہ خود اپنی تقدیر بناتا ہے. وہ خود فیصلے کرتا ہے کہ میری زندگی میں یا اس امت اور اس قوم کی زندگی میں آئندہ کیا ہونا ہے. خدا بندے سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے. اس کی نگاہ مرد مومن سے تقدیریں تبدیل ہوتی ہیں. اقبال بار بار یہ چیلنج پھینکتے ہیں نوجوان کی طرف. یہ پوری امت کو یہ ریئلائز کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کوئی چھوٹا راستہ نہیں ہے. تم اگر وہ مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو روحانی طور پر یہ سٹیپ تمہیں فقر کے، درویشی کے، قناعت کے لینے پڑیں گے. پھر آگے بالکل واضح کر دیتے ہیں کہ فقر کے ہیں معجزات، تاج و سریر و سپاہ. یہ فقیر ہی ہوتے ہیں جس کے معجزات ہیں. یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں سراقہ پر کہ قیصر و کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں آئیں گے. رومن اور پرشین امپائر مسلمانوں کے ٹکڑوں میں رونتے ہوئے چلے جاتے ہیں. یہ فقر کی وجہ سے ہوا تھا. فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ، فقر ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ. یہ فقر کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ حکومت، روپیہ، دولت، پیسے، سپاہیوں کی وجہ سے یہ مقام نہیں ملتا. بڑے بڑے دنیا کے بادشاہ، آج پاکستان میں بھی یہی حال ہے. بڑے ہم تاریخ میں دیکھ چکے ہیں، بڑے بڑے حکمران، اختیار، طاقت، سب کچھ ہے، عزت ہے، قوم کی بھی گالیاں کھاتے ہیں، اللہ کے یہاں بھی رسوا ہے، آخرت بھی تباہ برباد. لیکن اس کے باوجود اللہ کے بندے اور فقیر جو ظاہراً چھوٹی سی کٹیا میں، جھونپڑی میں رہتے ہیں، بالکل
But they had a fan لیکن ان کے following, پاس جو they- عزت اور مقام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے، بڑے بڑے بادشاہ ان کے پاس آ کے دعائیں کرواتے ہیں، ان سے درخواست کرتے ہیں. یہ معاملہ آج ہم اس کو یہیں پہ روکیں گے. لیکن جس چیز کو میں ایمفسائز کرنا چاہ رہے ہیں، آئندہ ہم بندہ مومن کی صفات پہ بات کریں گے. کیونکہ جب ایک فقر کا راستہ کوئی اختیار کرتا ہے، یہ سارے پروسیسز جو اقبال نے بتائے ہیں، بالکل، تو step wise پھر اس کے indicate بعد کرتے ہیں. بندہ مومن میں کیا صفات پیدا ہوتی ہیں، اور بندہ مومن کی صفات کے بعد ہم پھر اس فلسفہ خودی پہ جائیں گے کہ جو انسان کو حقیقت انسانیہ کے حوالے سے انسان کو اپنی معراج کی طرف لے کے جاتا جو ہے. مین کانسیپٹ جو مین کانسیپٹ ہے اقبال کا کہ یہ ساری تیاری خودی کے لیے ہو رہی ہے. رائٹ. دیکھیے جو بات ہم پھر کہیں گے کہ اب چونکہ ہم نے اقبال کے کلام کے ہر ڈائمنشن کو کور کرنا ہے، لہذا اب ہم اس کی اسپرچل ڈائمنشن پر آ گئے ہیں. اوکے. اور یہ خالصتاً ایک روحانی کانسیپٹ ہے، لیکن اقبال کی تمام جیو پولیٹیکل ڈائمنشنز کو نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اسپرچل ڈائمنشن کو نہ سمجھا جائے. بالکل. تو یہ ریلیٹڈ ہے آپس میں، ایگزیکٹلی. اور اس لیے ضروری ہے کہ ان پر ہم تفصیلی بات کریں. انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگراموں میں اس پر مزید بات کریں. بہت شکریہ زید صاحب. ویورز، آپ نے براس ٹیکس کی آج کی ایپیسوڈ دیکھی، جو کہ ہم نے اقبال پرستار میں جواب شکوہ کے بعد اپنا جو نیا سلسلہ آگے بڑھایا ہے اقبال کی ہی شاعری کے حوالے سے. یقیناً آپ نے اس کو سنا ہوگا، اس میں آپ نے دلچسپی بھی لی ہوگی. جیسا کہ زید صاحب نے بتایا کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے آگے کی ایپیسوڈ کے اندر، جس میں ہم بتائیں گے کہ اقبال نے جو پروسیس ڈیفائن کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطے کا، اس کے بعد مومن میں اس کے بعد کیا صفات اور کیا خوبیاں پیدا ہوتی ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.